PIA طیارہ حادثہ، پاک فوج رینجر سمیت دیگر اداروں اور سماجی تنظیموں کا ریلیف آپریشن جاری۔ طیارہ گرنے سے 25 گھر متاثر ہوئے، مکینوں کو متبادل رہائش گاہوں میں منتقل کر دیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر کراچی میں ہونے والے طیارہ حادثے کی تحقیقات شروع۔ تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کی لاگ بک، بلیک باکس، کوئک ایکسس ریکارڈ طلب کر لیا۔ PIA انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کی ایگزیکٹو سمری جاری کر دی۔ طیارہ حادثہ پر پوری قوم سوگوار ہے۔ حکومت تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پاکستانی شہید مسافروں کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہیں۔ ہمارے لیے سوگواران کے دکھ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ملک میں عید الفطر سادگی سے منائی جائے گی۔ بچ جانے والے شخص محمد زبیر کا بیان سامنے آ گیا۔ زخمی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جب طیارے نے جھٹکے لیے تو میں یہ سمجھا کہ لینڈنگ ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی نے تصدیق کی ہے کہ طیارہ حادثے میں ماڈل کالونی جنا گارڈن کا کوئی رہائشی جام بھگ نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ متاثرہ گھروں کے 16 رہائشیوں کو شارع فیصل پر واقع ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز PIA کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے حکومت پاکستان اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی۔ ایک دن میں 34 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 1,101 ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اقدام، مساجد اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت گاہوں کو فوری طور پر کھولنے کا حکم۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کچھ گورنرز نے شراب خانوں اور حمل ضائع کرنے کے سینٹرز کو ضروری سروسز قرار دے کر انہیں کھول دیا۔ تمام گورنرز کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ عبادت گاہوں کو کھولیں۔ جنوبی تھائی لینڈ کے شہر سونگ کومالا کے ایک باربیکیو ریسٹورانٹ میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے گاہکوں کے ساتھ کرسیوں پر ڈائنوسارز براجمان ہو گئے۔ شہریوں نے جہاں انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا، وہیں بچے بھی اپنے ساتھ ڈائنوسارز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ PIA طیارہ حادثہ، پاک فوج رینجر سمیت دیگر اداروں اور سماجی تنظیموں کا ریلیف آپریشن جاری۔ طیارہ گرنے سے 25 گھر متاثر، مکینوں کو متبادل رہائش گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر کراچی میں ہونے والے طیارہ حادثے کی تحقیقات شروع۔ تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کی لاگ بک جبکہ بلیک باکس، کوئک ایکسس ریکارڈ طلب کر لیا۔ کراچی میں تباہ ہونے والے PIA کے بدقسمت طیارے کی تحقیقات کا آغاز وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ہوا۔ تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کی لاگ بک، بلیک باکس اور کوئک ایکسس ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ قومی ایئر لائن PIA نے طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔
ترجمان PIA عبداللہ خان کے مطابق طیارے میں شہید ہونے والوں کے جثے لواحقین کے حوالے کرنے کا عمل جاری اور لواحقین کو تدفین کے لیے PIA کے قوانین کے مطابق 5 لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ سے تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی نے تصدیق کی ہے کہ طیارہ حادثے میں ماڈل کالونی جینا گارڈن کا کوئی رہائشی جاں بحق نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ متاثرہ گھروں کے 16 رہائشیوں کو شارع فیصل پر واقع ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے اور انہیں رہائش کی تمام سہولیات دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی کے مطابق طیارہ ماڈل کالونی جینا گارڈن کے بلاک A اور R میں گرا، جس سے 19 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ان میں 2 گھر مکمل طور پر جل گئے۔ زخمی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جب طیارے نے جھٹکے لیے تو میں یہ سمجھا کہ لینڈنگ ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ PIA کے طیارے میں اب تک 2 افراد کے بچ جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کے علاوہ سیالکوٹ محمد زبیر بھی محفوظ رہا، جبکہ ظفر مسعود کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حادثہ ہوتے ہی طیارے سے باہر جا گرے، جبکہ کوہنی کی ہڈی ٹوٹی، انہیں دارالصحت اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ عثمان بزدار نے ظفر مسعود کی جلد مکمل صحتیابی کے لیے دعا کی اور صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کراچی طیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے۔ اس سانحے پر ہر دل غمگین اور آنکھ اشک بار ہے، جبکہ قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ طیارہ حادثہ پر پوری قوم سوگوار ہے۔ حکومت تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پاکستانی شہید مسافروں کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہیں۔ ہمارے لیے سوگواران کے دکھ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ملک میں عید الفطر سادگی سے منائی جائے گی۔ انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی۔ ایک دن میں 34 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 1,101 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 4,60,692 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14,705 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 16,653 مریض صحت یاب ہو چکے۔ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے سندھ میں مزید 14 اموات ہوئیں، جبکہ 762 نئے کیسز بھی سامنے آئے، جن میں 618 کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مراد علی شاہ کا بذریعہ ٹویٹر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,336 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 762 نئے مریض سامنے آئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کرونا وائرس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی معیشت کو بدحالی سے بچانے کے لیے کی گئی اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کریں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں ساری دنیا کی معیشت ڈوب گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کرونا وائرس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 53,54,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 3,40,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 21,72,000 سے زائد افراد موذی وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 97,600 بڑھ گئی، جبکہ 16,45,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے ملاقات کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا خاتمہ کب ہوگا اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر صحت نے ملاقات میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرانے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی حامد میر پر تنقید، کہتے ہیں کہ حامد میر کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی ناکام اور گھٹیا کوشش کی مذمت کرتا ہوں۔
حامد میر نے ذاتی بغض اناد کے زیر اثر حکومت کے خلاف غلیظ الفاظ اور خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ میٹھے لہجے میں کسی بھی شخص کے خلاف زیر زہر اگلنا حامد میر کا خاصہ ہے۔ حامد میر کے والد نے اپنی تحریروں میں سکوت ڈھاکہ میں بھارت، عالمی طاقتوں، مکتی باہنی، شیخ مجیب الرحمان کی کھلم کھلا حمایت کی۔ وارث میر اپنی تحریروں میں افواج پاکستان اور سیاستدانوں کو سکوت ڈھاکہ کا قصوروار ٹھہراتے رہے۔ پاکستان مخالف کردار ادا کرنے پر شیخ حسینہ واجد نے وارث میر کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا انڈیپینڈنس ایوارڈ دیا۔ حامد میر نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنگلہ دیش سے کئی ایوارڈ وصول کیے۔ حامد میر کی مثال ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا کی سی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے والد محترم کے نام پر ڈی جی خان میں اسپتال کا نام رکھنا حامد میر سے ہضم نہیں ہوا۔ حامد میر کو نوازنے والے شریف خاندان کے نام پر بیسیوں اسپتال، پارک اور سکولوں کے نام رکھے گئے۔ شریف خاندان کے ایسے اقدامات پر تنقید کرنے کی اخلاقی جرأت کبھی حامد میر یا محمد مالک نے نہیں کی ہے۔ حامد میر کو ان کے والد کا نام انڈر پاس سے ہٹائے جانے کا غم تھا، جو حکومت پنجاب کے خلاف غصے کی شکل میں نکلا۔ ایک غدار وطن کے نام سے منسوب روڈ کا نام تبدیل کر کے حکومت پنجاب نے جذبہ حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ حکومت پنجاب جھوٹے بیانات پر حامد میر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ اپنی تمام مغلظات کا جواب حامد میر کو عدالت میں دینا پڑے گا۔ کل ایک نجی ٹی وی چینل میں محمد مالک نامی اینکر کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے اپنا ذاتی بغض، کینہ اور اناد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نکالتے ہوئے ان کے حوالے سے انتہائی بے بنیاد، گمراہ کن اور غلیظ ترین قسم کے الفاظ اور خیالات کا اظہار کیا، اور کمال شاطر پونے کے ساتھ کمال عیاری اور مکاری کے جو ان کا ایک خاصہ ہے کہ میٹھے میٹھے لہجے میں وہ انتہائی عیاری اور مکاری اور شاطر پونے کے ساتھ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی بات کر جاتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی جو ناکام، نامراد اور گھٹیا کوشش کی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور ذاتی بغض کیا ہے؟ حامد میر صاحب کے والد محترم تھے وارث میر صاحب۔ وارث میر صاحب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سکوت پاکستان، سکوت ڈھاکہ، اس میں کھل کھلا کے عالمی طاقتوں کی، انڈینز کی جو پلان تھا، جس کے تحت شیخ حسینہ واجد کا والد شیخ مجیب الرحمان، مکتی باہنی، ملک دشمن طاقتیں، پاک فوج، سیکورٹی ایجنسیز اور پاکستان کے جو مخالف پورا ایک پلان تھا، کھل کھلا کے اپنی تحریروں کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور الٹا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر اپنی مختلف تحریروں کے ذریعے سے یہ الزام لگاتے رہے کہ جناب قصوروار جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہیں، اور انہوں نے اس پورے پلان کے اندر شیخ مجیب الرحمان کو اور اس کی مکتی باہنی کو اور اس کے تمام ہتھ کنڈوں کو جائز قرار دیتے ہوئے ایک پورا کردار ادا کیا تھا، ایک غدار وطن کے طور پہ، غدار پاکستان کے طور پہ۔ اور اس کی اکنالجمنٹ میں پھر جناب 1977 کے بعد اسی شیخ حسینہ واجد نے اور بنگلہ دیش کی حکومت نے وارث میر کے جو حامد میر کے والد محترم ہیں، ان کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ، انڈیپینڈنس ایوارڈ، آزادی کا ایوارڈ، وہ جناب وارث میر صاحب کو دیا تھا، اور وارث میر صاحب نے وہ بنگلہ دیش میں جا کے وصول کیا تھا۔ اور صرف وارث میر صاحب ہی نہیں، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا کے مزداق ان کے ان بیٹے حامد میر صاحب نے بھی جناب ابھی پچھلے کئی سالوں کے اندر بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت سے بھی ایوارڈ وصول کیے، اپریسیشن وصول کی۔ اب اس غدار وطن کے نام پر ایک نہر والی روڈ کے اوپر لاہور میں ایک پل اس کے نام پہ کیا ہوا تھا، اور یہ بدقسمتی کی بات تھی پاکستان کی عوام کے لیے کہ جس نے پاکستان کو توڑنے والوں کو سپورٹ کیا، اور اس کے نام پہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر کسی جگہ کا نام رکھا جا سکتا ہے، وہ ہماری حکومت نے آ کے اس وارث میر پل کو چینج کر کے جو ہے وہ کشمیر پل کے نام پہ جو ہے اس کا نام رکھ دیا۔ یہ وہ ذاتی بغض اور کینہ اور اناد تھا جو اس شخص کے دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور جس کا اظہار اس نے کئی صحافیوں کے ساتھ بھی، ایک دو صحافیوں کے ساتھ بھی کیا جنہوں نے عثمان بزدار صاحب کے والد محترم کی تعریف کی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے والد محترم میرے ساتھ بھی 2002 کے اندر ایم پی اے رہے، 3 دفعہ لگاتار ایم پی اے رہے، انتہائی نفیس، شریف النفس، انتہائی نفیس اور شریف النفس انسان۔ اب ان کے نام کے اوپر
ایک ہسپتال ڈیرہ غازی خان جو ان کا آبائی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر رکھ دیا گیا. ان کے پیٹوں کے اندر مروڑ پڑ گیا. ان سے پوچھو تمہارے باپ کے نام پہ جب پل رکھا گیا تھا اس وقت تو تم نے ٹاک شو نہیں کیا. جب تمہارے وہ آقا آل شریف کے جن سے تم جناب مفادات حاصل کرتے رہے فزیکل اور مانیٹری, ان کے نام پہ اس وقت کم از کم 40-50 سے زائد ہسپتال, اسکول اور پارک جناب رکھے گئے نام میاں شہباز شریف کے نام پہ, میاں نواز شریف کے نام پہ, ان کے حواریوں کے نام پہ, زرداریوں کے نام پہ, زرداری کی پارٹی کے نام پہ. کیا تمہارے اندر, محمد مالک تمہارے اندر اور حامد میر تمہارے اندر اس وقت اخلاقی جرت ہوئی کہ تم اس کے اوپر کرٹیسزم کرو؟ میں چیلنج دیتا ہوں ان دونوں حضرات کو, محمد مالک کو بھی صحافت کے نام پہ دھبا ہے اور حامد میر صاحب کو بھی, کہ آپ مجھے اپنا ایک کلپ ہسٹری میں سے بتا دیں کہ جب یہ نام بیسیوں نام رکھے جا رہے تھے پارکوں کے, ہسپتالوں کے, خاندانوں کے نام پہ, نواز شریف, شہباز شریف جو زندہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے نام پہ تم نے اپنے کسی ٹاک شو کے اندر اس کے اوپر تنقید کی ہو. آج تمہیں سردار عثمان بزدار صاحب کے والد محترم کے نام کا ہسپتال چبھنا شروع ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ تمہارے والد صاحب کے جو غدار تھے اس ملک کے, جنہوں نے برملا جا کے بنگلہ دیش میں جا کے حسینہ واجد سے اور بنگلہ دیش کی قیادت سے جو ہے وہ ایوارڈ وصول کیا, انڈیپینڈنس ایوارڈ, اگر اس کا نام ہٹا دیا گیا تو عثمان بزدار صاحب نے اور پنجاب حکومت نے بہت بڑا کارنامہ سے انجام دیا تھا, ملک اور قوم کے ساتھ جذبہ حب الوطنی کا ثبوت دیا تھا. تم وہ بغض رکھنے کے لیے تم نے کل جو پروگرام کیا ہے, ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں. اور اب حامد میر صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ کس فرد کو عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ میرے پاس آٹا چینی کے بحران کے حوالے سے میسیجز ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں. اب عدالت کے اندر جناب آپ جواب دیں گے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کسی بڑے ٹی وی چینل یا کسی چینل کی اینکر اگر وہ بن گئے ہیں تو باندر کے ہاتھ میں ماچس آنے کے مزداق آپ ہر کسی کی عزت و وقار کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں. اب تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہاں, ایک چیز آخری کہ جناب ہزاروں ایم پی اے آئے ہیں, ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ جناب نہیں رکھا گیا, تو ان کے والد صاحب کے نام پہ جو ہے وہ ہسپتال کا نام کیوں؟ جناب والا کروڑوں اس دنیا کے اندر اور ہزاروں اور لاکھوں جناب اسکالر, رائٹر, کالم نگار جب پاکستان کے اندر موجود ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا, تو تمہارے باپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ کیوں لکھا جائے کہ جس نے اس ملک اور اس دھرتی ماں کے ساتھ جو بے وفائی اور غداری کر کے اس ملک کے دشمنوں کے صفوں پہ کھڑے ہوئے. تو حامد میر صاحب اب آپ جواب دیں گے عدالت کے اندر کہ جو آپ نے کل ٹاک شو کے اندر باتیں کی. بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح شاہ عالم مارکیٹ کے صدر حاجی حنیف کی رہائش گاہ پر مستحق افراد کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا. متعدد مستحق افراد نے حاجی حنیف کی رہائش گاہ پر افطاری بھی کی ہے. آج بھی حاجی حنیف کی جانب سے مستحق افراد میں لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ سلسلہ ان کے آباء و اجداد سے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. اس موقع پر حاجی حنیف کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وبا کے باعث ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور غریب طبقہ پس رہا ہے. میں اپنے تمام مخیر حضرات بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عید پر اپنی خوشیوں کو کچھ کم کر کے شاہ خرچیوں کو تھوڑا محدود کر کے غریب لوگوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ 29واں رمضان المبارک بھی گزر چکا. اپنے اللہ رب کریم کی خدمت میں یہ دعا ہے اور انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی مخلوق کی جو خدمت کا سلسلہ ہمارے ذمہ لگایا تھا, الحمدللہ آج اختتام کی طرف ہے. ہمیں جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہم نے کوشش کی اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کی, مگر محسوس کرتے ہیں آج کہ ہم نے بہت کم کیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیسے ہم نے اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ پہ لگانے ہیں, ہمیں وہ پیسے غربا میں, یتیموں میں, مسکینوں میں خرچ کر کے اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پاکستان میں بلکہ پوری انسانیت میں یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے پوری
इंसानियत को जो ना महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आने वाले दिनों में हमें फिर अपनी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इक़दाम, मसाजिद और गिरजाघरों समेत तमाम इबादतगाहों को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया है। जबकि आपको बताएं कि अमेरिकी सदर का ये भी कहना है कि कुछ गवर्नरों ने शराब खानों और हमल ज़ाया करने के सेंटर्स को ज़रूरी सर्विसेज करार देकर उन्हें खोल दिया। तमाम गवर्नर्स को ताकीद करता हूं कि वो इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दें, वरना मैं खुद इनके इख्तियार के ऊपर अपना इत्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए हुक्म दे दूंगा। कराची में गुज़श्ता रोज़ PIA के तैयारे को पेश आने वाले हादसे पर खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। सऊदी फरमानवा शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने तैयारा हादसे पर सदर आरिफ अलवी से इजहार ताज़ियत की। सऊदी फरमानवा और वली अहद ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की और ज़ख्मों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डेमोक्रेट रहनुमा जो बाइडन ने स्याह फामों से मुतल्लिक अपने बयान पर माजरत कर ली। जो बाइडन ने रेडियो इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई स्याह फाम शख्स इस उलझन का शिकार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाले या बाइडन को, तो इसका मतलब ये है कि वो स्याह फाम नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखता। जनूबी थाईलैंड के शहर सोंग खाला में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए ग्राहकों के साथ कुर्सियों पर डायनासोर्स बुरा जमान। शहरियों ने जहां इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहा, वहीं बच्चे भी अपने साथ डायनासोर्स को देखकर खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।